ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا اسرائیلی منصوبہ کیسے ناکام بنایا گیا؟ آیت اللہ اس وقت کہاں روپوش ہیں؟ انہوں نے ایرانی عوام کے نام اپنے پیغام میں کیا کہا؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ سفارتکاری شروع ہو گئی؟ کیا ایران یورینیم کی افزودگی روکے گا یا ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کرے گا؟ آخر امریکہ کس لیے ایران کے اربوں ڈالرز واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے؟ کیا عرب ممالک ایران کے جوہری پروگرام کے لیے 30 ارب ڈالر دیں گے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ لڑائی کا 12 روزہ سلسلہ رک جانے کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے ایرانی قوم کے نام نامعلوم مقام سے ایک ریکارڈڈ پیغام جاری کیا ہے۔ آیت اللہ نے ایرانی قوم کو فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی جیت اسرائیل اور امریکہ کے منہ پر زبردست تمانچہ ہے اور دشمن ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی پیغام میں علی خامنائی نے امریکہ اور اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں صاف پیغام دیا ہے کہ ایران پرامن رہنے کا خواہش مند ہے، لیکن اگر دوبارہ لڑائی ہوئی تو وہ بھی اسی بہادری اور حوصلے کے ساتھ لڑی جائے گی جیسے کہ پورے عزم و ہمت کے ساتھ ایرانی قوم نے 12 روزہ جنگ کے دوران لڑ کر دکھائی ہے۔ آیت اللہ نے واضح کیا ہے کہ ایران ایک شاندار تاریخ کی حامل ریاست ہے اور ایرانیوں سے ہتھیار ڈالنے جیسا لغو مطالبہ کرنا ان کی شدید توہین کے مترادف ہے، کیونکہ ایرانی قوم پیچھے ہٹنے پر یقین نہیں رکھتی اور دشمنوں کی جانب سے مسلط کردہ جنگیں ان کے ایمان کو مزید مضبوط کرتی آئی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اسرائیل نے حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کے 14 ٹاپ ایٹمی سائنسدانوں اور متعدد اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز کو شہید کر دیا تھا۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کسی خفیہ مقام پر روپوش ہو گئے تھے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بار بار دعوے کیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آیت اللہ نے کہاں پناہ لے رکھی ہے اور اس مقام کو ہدف بنا کر انہیں بھی شہید کر دیا جائے گا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کی یہ دعوے کھوکھلے نکلے۔ کسی کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ آیت اللہ کہاں پر ہیں اور ان کے آئندہ عزائم کیا ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ایرانی رہبر اعلیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ زیر زمین بہت گہرائی میں جا چکے تھے۔ اسرائیل کارٹس نے بتایا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ کا قتل بھی 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیلی اہداف کا حصہ تھا، لیکن انڈر گراؤنڈ جانے کے باعث وہ بچ نکلے۔ کارٹس نے کہا ہے کہ اگر خامنائی ہماری نظروں میں ہوتے تو ہم انہیں بھی قتل کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ گہرائی میں زیر زمین جا چکے تھے اور اپنے کمانڈر سے بھی تمام رابطے منقطع کر چکے تھے، اس لیے ان پر حملہ ناممکن ہو گیا تھا۔ کارٹس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنگ کے دوران ہم نے آیت اللہ کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کا سراغ نہیں مل پایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کو قتل کرنے کا ایک اسرائیلی منصوبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے خامنائی کہاں چھپے ہیں، لیکن ہم انہیں قتل نہیں کریں گے، فی الحال نہیں۔ لیکن جب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹ سے پوچھا گیا کہ کیا آیت اللہ کے قتل کی اجازت امریکہ سے لینا پڑے گی، تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی بے رحم پیشہ ور قاتل کی طرح انتہائی پرسکون انداز میں آیت اللہ کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے کارٹس نے کہا کہ خامنائی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چھپے رہیں۔ میں انہیں یہ تجویز نہیں دوں گا کہ وہ اب سکون سے رہ سکتے ہیں، انہیں حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ سے سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو زیر زمین بنکر میں ہی میزائل مار کر شہید کر دیا تھا۔ بظاہر تو اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو کہا ہے کہ وہ آیت اللہ کو قتل کر دینے کے کسی بھی منصوبے سے باز رہیں، لیکن نیتن یاہو نے اس حوالے سے پراسرار طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس لیے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل
آیت اللہ کو شہید کر دینے کے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹا اور ایران کے رہبر اعلیٰ کو کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو گرین سگنلز دیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے منصوبے کے تحت ایران کو جوہری پروگرام کی تعمیر کے لیے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے 30 ارب ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ عالمی معاشی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی اور ایران کے امریکن بینکس میں منجمد کیے گئے اربوں ڈالرز واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ امریکنز دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ایران یورینیم کی افزودگی کے عمل کو مکمل طور پر ترک کر دے، لیکن ایران اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایران اپنی 400 کلو گرام سے زائد افزودہ شدہ یورینیم اصفہان، نتانز اور فوردو کی ایٹمی تنصیبات سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ یورینیم 60% تک افزودہ شدہ ہے، جبکہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے 90% تک افزودہ شدہ یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور 60% افزودہ شدہ یورینیم کو ویپن گریڈ یورینیم میں تبدیل کرنے کے لیے ایرانیوں کو اب زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل، امریکہ، تمام مغربی ممالک اور مشرق وسطیٰ کی اقوام سبھی کو یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر ایران ایٹمی ٹیکنالوجی کے عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے NPT سے نکل گیا تو اس کو کنٹرول کرنا سبھی کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے ایران کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے ایک ایسا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں ایران پر زور دیا جائے گا کہ وہ NPT سے باہر نہ نکلے اور یورینیم کی افزودگی کو صفر کی سطح پر لائے، لیکن ایران اپنے سابق موقف پر قائم ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے خواہش مند نہیں ہیں، لیکن یورینیم کی محفوظ سطح تک افزودگی کے عمل کو وہ کبھی نہیں روکے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن شہری مقاصد کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پروگرام کے لیے یورینیم کی افزودگی نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے امریکہ نے تجویز کیا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم درآمد کر سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ امریکہ اور ایران اگلے ہفتے ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ حالانکہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے ہونے والی بات چیت سے آگاہ نہیں ہیں، اور منصوبہ بندی میں شامل لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تفصیلات پر ابھی کام کیا جا رہا ہے اور مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت ثالثی کا کردار قطریوں کے پاس ہے۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے ایران کے خلاف اسرائیل کے فوجی آپریشن سے پہلے امریکہ اور ایرانیوں نے ایک نئے جوہری معاہدے کے فریم ورک تک پہنچنے کی کوشش کے لیے مذاکرات کے 5 دور کیے تھے۔ امریکہ نے تہران کو ایک تجویز پیش کی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ ایران عمان میں طے شدہ 6 دور کے مذاکرات کے دوران اس کا جواب دے گا۔ یہ مذاکرات ایران پر اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ناکام ہو گئے تھے۔ ٹرمپ نے اگلے ہفتے ایران کے ساتھ بات چیت کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صحافیوں کو کہا ہے کہ ہم معاہدے پر دستخط تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم شور کچھ نہیں کہہ سکتے، یقینی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز نیٹو کے سربراہی اجلاس میں کہا، مجھے یہ بیان مل سکتا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی نہیں چاہیں گے، ہم شاید انہیں اس کے لیے پوچھیں گے۔ صدر نے مزید کہا کہ ان کی انتظامیہ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ تنازع سے قبل ایران کے ساتھ مذاکرات میں اسی قسم کے وعدوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ٹرمپ نے کہا، صرف ایک چیز جو ہم مانگ رہے ہیں یہ وہی ہے جو ہم پہلے مانگ رہے تھے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، جو قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے بدھ کو کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی ڈیل ایران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کی خواہش پر منحصر ہوگی، نہ کہ ثالثوں کے ذریعے۔ روبیو نے کہا کہ اس بات کی نشانیاں موجود ہیں کہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ روبیو نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ تیار ہیں۔ اچھا، اسی سب کے دوران سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے
کہ ایران کی نگہبان کونسل نے ایک قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا گیا ہے۔ اس بل کے تحت کچھ شرائط پوری نہ ہونے تک ایران اپنے جوہری مقامات تک IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کی رسائی کو بند کر سکتا ہے۔ ان شرائط میں ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے آرٹیکل 4 کے تحت یورینیم کی افزودگی کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران اپنی علاقائی حدود کے اندر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس کا سراغ لگا رہا ہے۔ مغربی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران میں موساد کے ایجنٹس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک اب تک موجود ہے، اور وہی اسرائیل کو اس کے اہداف کے بارے میں مؤثر طور پر معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایران نے اس سلسلے میں سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں کی ہیں اور چند ایک افراد کو پکڑ کر پر بھی لٹکا دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو جائیں گے؟ کیا جنگ واقعی رک چکی ہے؟ کیا ایران اپنی افزودہ شدہ یورینیم تباہ کرنے یا کسی اور ملک کے پاس رکھوانے پر تیار ہو جائے گا؟ یا ایران اب جلد سے جلد ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔